تحریر فرمایا ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد میں کوئی ایسا ادارہ جہاں بچوں کی تعلیم و تربیت دونوں سے ہمیں اطمینان ہو کوئی نہیں۔ یہ ادارے بنتے ہیں سرمائے سے، یہ ادارے بنتے ہیں پیسے سے، ایسے ہی اللہ توکل اور اللہ پہ بھروسے سے نہیں بن جاتے۔ اور اداروں میں پلے گراؤنڈز نہیں ہیں، مدارس کے ہاں ایسے نہیں ہیں، اداروں میں سوئمنگ پولز نہیں ہیں، اداروں میں اسٹیم باتھ نہیں ہے۔ تو کلاس میں 10 بچے پڑھتے ہیں تو 9 کھانس رہے ہوتے ہیں، کوئی نہیں ہوتا جو کہ بیٹے اسٹیم باتھ کریں صبح اور انسان بن کے آئیں اور گراؤنڈ میں جائیں اور جو پلے کا ٹائم ہے اس کو پورا کریں، اپنی ایکسرسائز پوری کریں۔ تو جب یہ چیزیں اداروں میں نہیں ہوں گی تو بچہ جتنا بھی لکھ پڑھ جائے ہوگا بدتمیز۔ اسے کوئی نہیں سکھائے گا کہ بیٹے روٹیاں اس طرح ہاتھوں میں لے کے نہیں گھومتے، اٹھا کر پلیٹ میں رکھ کے پھر کھاتے ہیں۔ کوئی نہیں سکھائے گا کہ منہ بند کر کے کھانا چبایا کرتے ہیں، اس لیے کہ پیسے ہی نہیں ہوتے، اسباب اور وسائل ہی نہیں ہوتے۔ تو تربیت تعلیم سے بدتر اور تعلیم تربیت سے بدتر۔ چھوٹے بچوں کے لیے اسکول سسٹم بنائیں جہاں ہمارے نصاب کے مطابق بھیا اب عمر ہی کتنی رہ گئی ہے، اب قبر بسانی ہے، اگلے جہان جانا ہے، کہاں یہ کام ہوتے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جب دانت تھے تو چنے نہیں ملے، چنے ملے تو دانت گئے۔ جیلیٹن کے استعمال کا آپ نے پہلے بھی ارشاد فرمایا تھا اور یہ پہلے بھی سوال آیا تھا۔ ہم اس وقت سے لے کے اب تک جتنی بھی فرصت ملتی ہے اس کا بہت بڑا حصہ اس سوال پہ خرچ کرتے ہیں۔ جب تک ہمیں خود اس کے جواب سے اطمینان نہ ہو کوئی بھی فتویٰ دینا بڑے گناہ کی بات ہے۔ ہم کہہ دیں ایسے اور اللہ تعالیٰ پوچھیں کہ تم نے اس پہ تحقیق نہیں کی تھی تو کیوں بولا تھا، تو کیا اللہ کو جواب نہیں ہے؟ اس لیے بھیا جب تک اس پہ تحقیق ہم نہ کر لیں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ کا سوال رکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ جب بھی کوئی بات آئی جیلیٹن کی اس کے متعلق عرض کریں گے۔ سوال ایک یہ پوچھا ہے کہ انگریزوں کے ملکوں میں انگریزوں کو شراب بیچنا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ دیکھیں دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے حرام قرار دی۔ بچوں کو بھی شراب نہیں پلائی جا سکتی، کافر کو بھی شراب نہیں دی جا سکتی۔ سور کا گوشت اتنا شدید حرام ہے کہ دنیا میں کسی کو بھی نہیں کھلایا جا سکتا، نہ کسی زندہ کو دیا جا سکتا ہے، نہ ہی کسی جانور کو بھی حتیٰ کہ نہیں کھلایا۔ مردار ہے، حرام ہے۔ چوہا مر گیا اسے بلی کے سامنے پھینک دینا کہ وہ کھا لے گناہ کی بات ہے، ویسے پھینک دے آدمی اور بلی کھائے، جانور تک کو مردار کھلانا جائز نہیں۔ بالکل اسی طرح کافر کو بھی شراب پلانا جائز نہیں، کافر کو بھی سور کا گوشت بیچنا خریدنا سب چیزیں اس کو بھی دینا جائز نہیں۔ بچوں کو کبھی اب تو پتہ نہیں، ڈاکٹرز ماشاءاللہ بہت ہو گئے اور دوائیاں بھی بہت، مگر کسی زمانے میں بچوں کو برانڈی پلا دیا کرتے تھے، اس کے سینے میں جب وہ بلغم جمع ہو جاتا تھا، نمونیا ہو جاتا تھا تو برانڈی پلا دیا کرتے تھے، وہ بھی حرام ہے، بالکل جائز نہیں۔ دسترخوان کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یہ روایت ابن ماجہ میں آئی کہ پہلے دسترخوان لپیٹا جائے گا، اٹھایا جائے گا، پھر مہمان اٹھیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ دسترخوان پہ کھانا کھا کے اٹھ گئے، ٹیبل پہ کھانا کھا کے اٹھ گئے، ٹیبل پہ کھانا کھایا، بچوں نے کھانا، یہ جس نے بھی کھایا، مہمانوں نے کھایا، اس کے بعد کھانا اٹھایا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تم اٹھو گے۔ اور اسی لیے دوسرا ادب اسی روایت میں جو ابن ماجہ میں آئی ہے، وہاں الفاظ دیکھیے گا جس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی جو کم کھاتا ہے
یا کوئی مہمان کم کھاتا ہے تو جو میزبان ہے وہ آخری لمحے تک کچھ نہ کچھ کھاتا رہے، تاکہ جو مہمان ہیں اس کے یا جو دیگر شرکاء ہیں کھانے کے وہ آرام سے اطمینان سے کھا سکیں۔ آخری اسے ہونا چاہیے، ایسے نہ ہو کہ کسی کی بھوک رہ جائے اور وہ شرمندہ ہو۔ بھوک سے زیادہ کھانا جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کی نیت نہ ٹھیک ہو۔ بھوک سے زیادہ کھانا اس لیے منع ہے کہ وہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے، آنکھ نہیں نہ بھرتی اور پیٹ بھر جاتا ہے تو اب چھوڑ دے اس کو۔ اور اگر اس کو پتہ ہو کہ میں نے دوسرے وقت میں نہیں کھانا، بس ایک ہی مرتبہ پیٹ بھر کے کھا لیا، اب کل دوپہر کو دیکھیں گے، تو رات کو وہ کھانا کھاتا ہے اچھی طرح اور صبح ایک کپ چائے کا مثلاً پی لیتا ہے، تو پھر وہ کب کھانا کھائے گا؟ دوپہر میں۔ تو اس لیے وہ اس نیت سے کھاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ مجھے اپنے جسم کو بنانا ہے تاکہ محنت کر سکوں، کام کر سکوں، صحت نہ اچھی ہوئی ہو تو پھر کیا کرے گا، تو اس لیے وہ بھی جائز ہے۔ اور کم کھانا بھی جائز ہے۔ ایک آدمی کم کھاتا ہے کہ نیند کم آئے، بالکل درست ہے۔ ایک آدمی کم کھاتا ہے کہ صحت برقرار رہے، زیادہ کھانے سے موٹا ہو جاؤں گا، اللہ کی عبادت نہیں کر سکوں گا، تو وہ بھی جائز ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کی نیت پہ منحصر ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکے کو کھانے سے منع فرما دیا تھا، اسے کہا اللہ کے رسول جب گوشت کھاتا ہوں تو نفسانی خواہشات زیادہ پیدا ہوتی ہیں، منع فرما دیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گوشت کھانے سے منع کرتے تھے، فرماتے تھے بس ہفتے میں 2 دن کافی ہے، اس سے زیادہ نہ کھایا کرو۔ اپنے بیٹے کو دیکھا تھا تو بہت بڑا ٹکڑا گوشت کا لے جا رہے تھے، تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا، روکا اور فرمایا کہ مہمان آئے ہیں ان کا نہیں، تو فرمایا اتنا گوشت کیا کرو گے؟ منع فرمایا کہ زیادہ مت کھاؤ۔ تو اس لیے جب تک نیت درست نہ ہو تب تک زیادہ کھانا جائز نہیں ہوتا، جب پیٹ بھر جائے تو اس کے بعد۔ کوئی بھی بے حیائی کا کام ہو جائے اور آدمی اس سے مکر جائے، 2 چیزیں ہیں۔ تنہائی میں کوئی بھی ایسا کام ہو گیا اور کسی نے پوچھا اور اس پوچھنے اور سوال و جواب پہ کسی کا اثر نہیں ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہے، تو وہ جائز، کیونکہ یہ پھر دوسرا گناہ کرے گا کہ بے حیائی کو پھیلائے گا۔ اور اگر پہلو یہ ہے کہ گواہی دینی ہے، عدالت میں مقدمہ پہنچ گیا اور جج نے گواہی طلب کر لی، اب وہ چاہے جیسی بھی تنہائی ہو، جتنی بھی ہو، گواہی میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مثلاً اس عورت سے میرا کوئی ناجائز تعلق قائم نہیں ہوا، تو جب قانون کی گرفت میں آئے گا پھر ایسے ہوگا۔ اس لیے قانون کی گرفت میں نہ آئے تو وہ ایک معافی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے لوگوں کو کہتے تھے چلے جاؤ، بھاگ جاؤ، مت آؤ میرے پاس۔ حدود میں یہ اصل ہے کہ ہر وہ چیز جس میں اللہ کا حق ضائع ہوتا ہے، اللہ کا کوئی حقوق اللہ کے ضائع ہوتے ہیں، اس کو نہیں لوگوں میں پبلک میں جانا چاہیے، بس اللہ سے معافی مانگے جس کے لیے گناہ ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق نیکی میں ہے کہ آدمی نماز پڑھے، اور گناہ کے کاموں میں خالصتاً اللہ کا حق ضائع کرنا ہے بدکاری۔ شادی شدہ ہے مرد و عورت اور وہ کسی اور سے ایسا تعلق رکھتے ہیں تو یہ اللہ کا حق ضائع کرتے ہیں۔ بیوی کا شوہر حق ضائع نہیں کرتا اور شوہر کا بیوی حق ضائع نہیں کرتی۔ یہ تمام تر معاملہ جنسیات کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کا حق وہ ضائع کرتا ہے، اور دنیا میں کسی کا حق ضائع نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کے معاملے میں پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کسی نے ایسی لمبا قصہ بیان کیا، آپ نے فرمایا چلے جاؤ۔ اس نے پھر کہا عصر کا وقت ہو گیا، آپ نے عصر پڑھائی اور فرمایا وہ کدھر گیا؟ وہ پیچھے تھا، اس کا اللہ کے رسول میں یہاں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ما قد صلیت معنا، ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس کے جی پڑھی۔ فرمایا ہوگی گناہوں کی معافی، چلے جاؤ، بھاگ جاؤ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایسے معاملات آتے تھے
امیر المومنین رضی اللہ عنہ کہتے تھے گھر میں نپٹاؤ، میرے پاس مت آؤ، جب تم عدالت میں آؤ گے تو پھر فیصلہ صحیح ہوگا۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے انتخاب ہوا ہے تو انہوں نے 3 مرتبہ اپنی خلافت پہ لوگوں کی رائے پوچھی ہے۔ ایک سقیفہ بنو سعدہ میں ہوا تھا، اس کے بعد وہ مسجد نبوی تشریف لائے، صحابہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کی، اس بیعت کے بعد انہوں نے کہا 3ری مرتبہ کہ جاؤ اور جہاں تک سواریاں پہنچ سکتی ہیں اور ڈھنڈورا پیٹا جا سکتا ہے، ہر گاؤں میں جا کر اعلان کرو کہ ابوبکر کی خلافت منعقد ہوئی ہے، اگر آپ لوگ چاہیں آپ سے جس کو شکایت ہے آ جائے، اور اگر 3 دن میں کوئی نہ آیا مدینہ منورہ تو پھر میں آزاد ہوں، پھر میں خلیفہ ہوں۔ 3 دن تک کوئی نہیں آیا۔ یہ جتنی خلافت اور امامت کے تصورات ہیں اس امت میں، یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو شخص 3 دن تک کہتا ہے کہ میری خلافت پہ آؤ اعتراض کرو، امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نور اللہ مرکزہ وہ تھے، بنو ہاشم تھے رحمہ اللہ، ان حضرات نے کچھ نہیں کہا۔ 3 دن کے بعد پھر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ بیٹھے اور ان کا لا بد لی من اعوان، مجھے ضرورت ہے کچھ لوگوں کی جو کام کریں، میں اکیلا خلافت نہیں چلا سکتا۔ پھر انہوں نے عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ خزانہ سنبھالیں اور لوگوں کے ساتھ صدقات اور زکوٰۃ اور یہ سب چیزوں کا حساب کتاب کریں۔ لیکن ہوا یہ تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مہنگائی ہو گئی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب آئے ہیں تو انہیں اس بات کا بہت احساس تھا، ان کا مجھے پتہ ہے کہ ہم جمے ہوئے نہیں تھے، تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مہنگائی ہو گئی تھی، میں اب کرنسی کا ریٹ کم کر رہا ہوں تاکہ مہنگائی پر قابو پایا جا سکے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیت اتنی ہوتی تھی، میں اتنی مقرر کر رہا ہوں۔ ان کے دور میں وظیفہ اتنا ہوتا تھا، شہری کی تنخواہ اتنی ہوتی تھی، میں اتنی تنخواہ مقرر کر رہا ہوں۔ تو یہ سب کچھ پھر چلتا رہا، حتیٰ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے ہیں تو انہوں نے کہا قیمتیں اسٹیبل ہو گئی ہیں، تو میں اسے پلٹا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی طرف، جو اس زمانے میں سستی چیزیں تھیں ہم اسی پہ آ جائیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پہلے دور خلاف پہلے سال کوئی مقدمہ نہیں آیا، انہوں نے کہا ابو عبیدہ تم خزانے پہ چلے جاؤ، اور مجھ سے فرمایا کہ تم مدینہ منورہ کے قاضی ہو اور دیکھو یہاں کوئی غیر قانونی چیز نہ ہو مملکت میں۔ تو 1 سال تک کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہمارے گھرانوں کی جو مسلمان خواتین تھیں یہ پردہ کرتی تھیں، اور جو باندیاں تھیں کسی بھی کوئی غیر مسلم یا مسلمان جو باندی تھی وہ ننگے سر مدینہ منورہ میں گلیوں میں لڑکیاں پھرتی رہا کرتی تھیں، کوئی نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا تھا کہ کون ہے کون نہیں۔ فرماتے 1 سال بعد ایک آدمی آیا، اس نے آ کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بار بار کہتے رہے چلے جاؤ چلے جاؤ۔ وہ جم گیا اپنے موقف پہ، تو انہوں نے اشارہ کیا کہ عمر کے پاس جاؤ، قاضی یہ ہے میں نہیں۔ کہتے اس نے اپنی بیٹی کی اور اپنے غلام کی شکایت کی، تو میں نے فیصلہ کر دیا اگلی پیشی پہ، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بئس ابو انت، تیرے جیسا خراب باپ میری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، تو اتنا خراب ہے۔ اللہ سترتا بنت، بیٹی سے ایک گناہ ہو گیا تھا تو پردہ نہیں ڈال سکتا تھا، ضرور عدالت میں آ کے سزا لینی تھی۔ تو یہ جتنی بھی حدود ہیں، مزاج شریعت کا یہ ہے کہ اگر حقوق العباد نہیں ہیں، محض اللہ کا حق ہے تو جائے توبہ کرے، معافی مانگے اللہ سے۔ اس لیے یہ جو بھی چیز ہے اس کو پھر بتانا کہ میں نے ایسا کام کیا یا کسی سے پوچھنا، یہ سب گناہ کی بات۔ بھائی گورنمنٹ ملازم ہے، تنخواہ کم ملتی ہے،
والد صاحب کی پینشن ہے، 2 ہمشیرگان ہیں اور غیر شادی شدہ ہیں۔ نیت کی ہے کہ بزنس میں جو نفع ہو وہ آدھا رکھیں گے اور آدھا نفلی صدقے کر دوں گا۔ کیا میں صدقے کی رقم یوں تقسیم کر سکتا ہوں؟ 80% فرض کیجیے منافع ہے تو 40-40۔ گھر پہ بہنیں بھائی، اعزہ، مسجد کی تعمیر اور خرچ۔ دیکھیے اس تقسیم میں نا مسجد کو نکال دیں، 10,000 جو لکھا ہے اسے کم کر دیں۔ یہ عامت المسلمین کا، سب سے پہلے تو حکومت کا حق بنتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے مساجد کو رکھے، یہ حکومت کا حق ہے۔ یہ عام مسلمانوں کے ذمے نہیں ہے کہ مسجدیں بنوائیں، حکومت کو بنوا کے دینی چاہیے۔ اگر حکومت نہیں بنواتی، جیسے کہ اب پھر مسلمانوں کا حق ہے، لیکن جب یہ جو آپ نے فرمایا ہے نا، اس رقم کو تھوڑا سا کریں اور باقی لوٹائیں اپنی بہنوں کی طرف، والد صاحب کی طرف۔ سب سے پہلا حق اس میں سے والد صاحب کا ہے، پھر اس کے بعد بہنوں کا ہے، کیونکہ وہ کما نہیں سکتی، اس کے بعد بھائی کا ہے۔ اس ترتیب کو اس طرح کر لیں، اور ان سب سے پہلے حق، والد سے بھی پہلے حق آپ کی اپنی اولاد کا ہے۔ ایسے نہ ہو کہ یہ پیسہ آپ اس حیثیت سے تقسیم کریں اور اپنے بچے بغیر تعلیم کے یا بغیر سہولتوں کے رہ جائیں۔ آپ کا اپنا گھر ہونا چاہیے، وہ سب سے پہلا حق ہے، تاکہ آپ اپنی اولاد کی تربیت کر سکیں اور اپنی بیوی کو سایہ مہیا کر سکیں، کیونکہ بیوی جو ہوتی ہے اس کو ایک کمرہ، ایک کچن، ایک تھوڑی سی جگہ جہاں پہ وہ ٹہل سکے، یہ اس کا بنیادی حق بنتا ہے۔ اگر وہ مطالبہ کرے اور مطالبے پہ بھی اسے نہ دیا جا سکتے تو وہ شخص پھر گناہ گار ہوگا، کیونکہ اس نے نکاح جو کیا تھا، نکاح سوچ سمجھ کے کرنا تھا نا، کہ میری اپنی جان عذاب میں ہے، میں اس کو کہاں سنبھال سکوں گا۔ تو اس لیے یہ ساری ترتیب آپ نے بہت اچھی لکھی ہے، لیکن ایک مسجد کا مسئلہ سوچیں، اور دوسرے اپنا گھر، اپنی بیوی، اپنے بچے، پھر والد، پھر بہنیں، پھر اس کے بعد بھائی۔ جیسے بھی آپ تقسیم کر لیں وہ ٹھیک رہے گا۔ اور اس میں ایک اور مت بھی ہے کہ زکوٰۃ دیکھیں آپ پہ کتنی ہے، کیونکہ اپنی زکوٰۃ سے بہن بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں، والد کی نہیں۔ بہن اور بھائی سب زکوٰۃ کے مستحق بن جاتے ہیں۔ خچر کے متعلق پوچھا ہے، گھوڑی اور گدھے کے ملاپ سے جو خچر پیدا ہوتا ہے وہ جائز ہے یا ناجائز؟ وہ ملاپ بھی جائز ہے اور خچر پہ سواری بھی جائز ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہیں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خچر پہ سواری کرتے تھے، اور خچر عربوں کا جو ہوتا ہے وہ بہت صحت مند ہوتا ہے۔ ایک یہاں ہے نا ٹٹو، ایک وہاں ہوتے ہیں، تو وہ بہت اچھا صحت کے اعتبار سے ہوتا ہے، مگر یہ کہ وہ جائز۔ اگر ناجائز ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے استعمال نہ کرتے تھے۔ وضو کر رہا ہے اور رکعت کے جانے کا خوف ہے تو وضو مختصر کر دے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے کہ اس کو رکعت کے جانے کا خوف ہے، چاہے وہ پہلی رکعت ہے، چاہے دوسری، چاہے تیسری، اور چاہے چوتھی۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ اس کو تکبیر اولیٰ کے متعلق ڈر ہے، تو تکبیر اولیٰ کے متعلق اگر فوت ہونے کا خدشہ ہو تو پھر وضو مکمل کرے، کیونکہ وضو کو ترجیح حاصل ہے تکبیر تحریمہ پہ۔ وضو زیادہ ضروری ہے بنسبت تکبیر تحریمہ کی، اور وضو کو پورا کرنا حتیٰ کہ رکعت ضائع ہو جائے یہ نہیں ہے۔ رکعت کو ترجیح حاصل ہے، وضو 3 بار کی بجائے 1 بار دھو لے، 1 بار اعضاء کو دھو لے، وقت بچے تاکہ رکعت ضائع نہ ہو۔ شریعت کی ترتیب اس میں یہ ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن ہمارے امام صاحب جو نماز پڑھاتے ہیں میرا خیال ہے کہ ان کی اپنی نماز نہیں ہوتی تو میری ہو جائے گی۔ ہر وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے امام کی نماز نہیں ہوتی، چاہے وہ عقیدے کے اعتبار سے، چاہے وہ اعمال کے اعتبار سے، اس کی اپنی بھی نماز نہیں ہوتی پیچھے اس کی۔
کیوں ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھتا ہے جس کے متعلق خود اس کا اپنا فتویٰ یہ ہے کہ ان کی نماز نہیں ہوئی تو آپ کی کیسے ہو گئی بھائی؟ نہیں ہوتی۔ امام کے متعلق اطمینان ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں امامت کے متعلق ارشاد فرمائی ہیں وہ یہ کہ تمہارا امام ضامن ہے تمہاری نمازوں کا، کیونکہ خدا کی رحمت سب سے پہلے نماز میں اس پہ اترتی ہے، پھر دائیں سمت کو چلی جاتی ہے، پھر بائیں سمت کو چلی جاتی ہے۔ تو جب امام ضامن ہوا نماز کا تو پھر اس کی نماز ہونی چاہیے نا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے جو لوگ نماز پڑھاتے ہیں ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور جو آذان دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس آذان کو قبول کرے۔ یہ آذان بہت بڑی چیز، بہت بڑی چیز ہے، امامت بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم امام میں کوئی خرابی دیکھ لیتے تھے، چھٹی ہو جاتی تھی۔ ایک امام صاحب مسجد وہ آ رہے تھے، انہوں نے قبلے کا خیال کیے بغیر کہ قبلہ کس طرف ہے تھوک دیا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تھوکنا نہ آتا ہو ہماری امامت کرائے گا، ہٹا دیا اسے امامت سے، اس لیے کہ قبلے کا احترام ضروری ہے نا۔ آپ نے فرمایا حیًّا و میتًا، اپنی زندگی میں بھی قبلے کا احترام کرنا اور اپنی موت کے بعد بھی اس کا خیال رکھنا، مطلب یہ ہے کہ میت کو قبلے کی طرف لٹایا جائے۔ کبھی یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے، کبھی میت کو لٹا کر سیدھا اس کا منہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، سمجھے؟ یہ اس کا حق ضائع کرنا ہے۔ یہ قبروں کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ایک آدمی ٹیک لگا کے قبر سے بیٹھا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دے، قبر والے کو اس سے تکلیف ہوتی ہے میت کو جو تم ٹیک لگائے بیٹھے۔ میت کو ہمیشہ دائیں کروٹ پہ لٹانا چاہیے، دایاں ہاتھ اس کا نیچے آ جائے اور یہ پہلو میں بائیں ہاتھ اس کا اوپر آ جائے، جس طرح آدمی سوتے ہوئے لیٹتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوتے بھی تو ایسے تھے کہ دایاں ہاتھ نیچے آ جاتا تھا اور بائیں ہاتھ اوپر کی طرف چلا جاتا تھا، دل اوپر کی طرف اور دل کے بالمقابل بستر پہ لیٹتے بھی اسی طرح تھے۔ اور اسی کو فرمایا ہے کہ میت کو جب رکھا جائے، اب میت کے ساتھ 2-3 مسئلے اس وقت پیش آتے ہیں۔ ایک تو اگر اس کو لٹایا جائے تو اس کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس سے فقہا نے لکھا ہے کہ اس کی پشت پہ پیچھے ڈلے رکھ دیے جائیں مٹی کے، تاکہ پیچھے کی دیوار اور اس کی پشت کے درمیان مٹی کے ڈلے آ جائیں، سنبھال لیے گئے۔ اور دوسرے یہ کہ اس کا دائیں ہاتھ پھر نیچے آ جائے گا بالکل، تو اس کے دائیں ہاتھ کو نکال کے باہر کر دیا جائے۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے کہ سیدھا لٹا کے اور منہ قبلے کی طرف کر دینا، اس لیے کہ پچھلے 200 سال سے کوئی تعلیم تھوڑا ہی حاصل کی۔ قوموں کی تربیت ہوتی ہے تعلیم اور پھر اس کے بعد تربیت سے۔ علم سکھاتا ہے کہ کیا چیز ہے، اور حکمت سکھاتی ہے کہ اس چیز کو استعمال کب کرنا ہے۔ اس لیے علم و حکمت سے جو لوگ گزرے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ جانتے ہیں کہ یہ فکرہ کس موقع پہ کہنا ہے، یہ بات کس طرح سے کرنی ہے۔ اسی لیے شریعت تعلیم پہ زور دیتی ہے، اور تعلیم کے ساتھ حکمت پہ۔ تعلیم 30-40% بھی لوگوں کے لیے کافی ہے۔ اب ہر آدمی ڈاکٹر، ہر آدمی ٹاپ پہ تھوڑی پہنچ جاتا ہے، لیکن تربیت ضروری ہے۔ اسی لیے شرعاً زندگی کی جو ترتیب بنتی ہے، سب سے پہلے اخلاقیات، اس کے بعد علم، اس کے بعد اختیار۔ اخلاقیات میں سے پتہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کے حقوق کیا کیا ہے، کس سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ پھر تعلیم آ جاتی ہے کہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ وہ صحیح تعلیم کی جستجو کرے۔ پھر اس کے بعد پاور ہے، اور اگر بغیر اخلاقیات کے پاور آ جائے تو اور نکاح بھی حرام ہے۔ شریعت نے لوگوں کو جانوروں کی طرح نہیں چھوڑ دیا کہ جیسے مرضی تم شادیاں کرو اور گھر بساؤ اور تمہاری اولادیں ہوں۔
شریعت کہتی ہے اخلاقیات میں کسی انسان کو غصے پر قابو نہیں ہے، اس کے لیے حرام ہے کہ وہ کسی لڑکی سے نکاح کرے، اس کی زندگی بھی برباد کرنی ہے، جذبات میں آ کے طلاق دے بیٹھنی ہے۔ اب خود تصور کریں کہ ایک آدمی کو اپنے آپ پہ قابو نہیں اور اسے اختیار مل گیا، اختیار کس پہ ملا ہے؟ ایک جان پہ ملا ہے، ایک بیوی پہ ملا ہے۔ اب اس اختیار کا وہ غلط استعمال کر بیٹھے گا نا، شریعت کہتی ہے مت شادی کرو، پہلے انسان بنو پھر شادی کر لینا۔ اب وہ اس کو سوچے بغیر کر لیتا ہے، طلاق دے دیتا ہے، زندگی برباد ہوگی۔ نہیں شادی کرتا تو معاذ اللہ استغفر اللہ کسی اور لائن پر چل پڑتا ہے۔ وہ جو لائن اس نے اختیار کیا ہے وہ بھی گناہ، لیکن اس سے بدتر گناہ طلاق ہے وہ بھی گناہ ہے، وہ بھی غلط رہا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس بدکاری کے قریب نہ جانا، انہ کان فاحشۃ، یہ بڑی بے حیائی کا وساء سبیلا، اور لوگوں زندگی گزارنے کا بہت برا طریقہ ہے۔ اور دوسری طرف جو طلاق دے رہا ہے وہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے؟ اللہ اسی لیے بار بار کہتا ہے کہ طلاق کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ فقط ظلم نفسہ، بغیر وجہ کے جو طلاق دے دیتا ہے اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے۔ ومن یتعدی حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدوں کو کراس کرتا ہے بہت ہی اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے۔ تو اس کی ترتیب یہی ہے کہ سب سے پہلے انسانی اخلاقیات، پھر علم ہے، سب سے پہلے انسانی اخلاقیات، پھر علم، پھر طاقت اس کا استعمال۔ اور جس معاشرے میں بھی ان پڑھ لوگوں کو طاقت مل جاتی ہے، جن کے اخلاقیات اچھے نہیں ہوتے، طاقت ان کے پاس چلی جاتی ہے، اگر تو وہ مردوں کا معاشرہ ہے، مین ڈومیننٹ جو ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں، وہاں پر قتل عام ہو جاتا ہے، نہ وہ اپنی جان کی حفاظت کر سکتے ہیں نہ دوسروں کی جان کی پرواہ کرتے ہیں۔ اور اگر وہ وومن ڈومیننٹ ہو معاشرہ تو پھر وہاں پر بدکاری پھیلتی ہے۔ یہ سیدھے سادے تاریخ کے اصول ہیں، 2 اور 2 4 کی طرح، کہ مرد بغیر اخلاقیات کے طاقت والا ہو جائے گا، قتل عام ہوگا، اور عورتیں بغیر اخلاقیات کے طاقت میں آ جائیں گی تو بے حیائی پھیلے گی۔ قتل بھی بدتر ہے اور زنا اس سے بھی بدتر، وہ اس سے بھی بدتر، وہ اس سے بھی بدتر۔ یہ ہے سوسائٹی۔ اس لیے آپ پوچھتے ہیں تعلیم اور تربیت اور پاکستانی معاشرے کا، یہ ہے سوسائٹی۔ اسی لیے تو اللہ پوچھے گا فیما کنتم، زندگی کہاں گزاری؟ اسی لیے تو اللہ کے فرشتے ماریں گے، مرتے ہوئے تھپڑ پڑیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہمارے فرشتے پوچھیں گے فیما کنتم، زندگی کہاں گزاری؟ قالوا کنا ہم زمین میں کمزور تھے یار، ہم کیا کر سکتے تھے؟ یہ پڑھنا چاہیے سورہ النساء۔ ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ امام صاحب فرض نماز پڑھا رہے ہیں، ان کے پیچھے میں فرض پڑھ چکا ہوں اور پھر امام کے ساتھ شامل ہو۔ یہ پہلے بھی مسئلہ آیا تھا۔ دیکھیے امام نے آپ مسجد میں گئے یا گزر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں فرض، تو جماعت کے شوق میں آپ مل گئے۔ فجر میں آپ نہیں مل سکتے، اس لیے کہ آپ نے اپنے فرض پڑھ لیے نا، تو فرضوں کے فجر کے فرائض فرضوں کے پڑھنے کے بعد اب آپ نفل تو نہیں پڑھ سکتے۔ ظہر میں پڑھا جا سکتا ہے، امام فرض پڑھ رہا ہے، یہ آدمی 4 نفل کی نیت سے جماعت میں شریک ہوا، 4 نفل اثر اپنی اگر پڑھ لی ہے، اب امام کے ساتھ نہیں شریک ہوا جا سکتا، کیونکہ فجر اور عصر دونوں کے بعد نفل نہیں ہوتے۔ مغرب بھی نہیں پڑھی جا سکتی، کیونکہ مغرب کی نماز ناقص ہو جاتی ہے نئے آدمی کے لیے، ویسے تو پوری ہے جو اسے وقت پہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک نے پڑھ کے اب امام کے پیچھے جب دوبارہ نماز میں شریک ہوگا تو 3 رکعتیں بن جائیں گی، اور 3 رکعتیں کوئی چیز نہیں، یا 4 ہوں یا 2 ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز 2 رکعتیں جن کے بعد سلام ہے، اور عشاء میں شامل ہوا جا سکتا ہے کیونکہ عشاء کی نماز پوری ہے 4 رکعتیں۔ تو ظہر اور عشاء 2 نمازیں ایسی ہیں جس میں امام کے پیچھے نفل کی نیت سے شریک ہوا جا سکتا ہے، جبکہ اپنے فرض پہلے پڑھ لیے۔
اور فجر، عصر اور مغرب میں شریک نہیں ہوا جا سکتا.